الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے شب برأت کہا جاتا ہے، ایک عظمت و فضیلت اور برکت والی رات ہے۔ احادیث کے اندر اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور شروع سے اسلاف امت کا یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ وہ اس رات میں عبادات بجا لاتے اور دعائیں کثرت کے ساتھ کرتے، استغفار کرتے، اور اس رات کو فضیلت والی رات سمجھتے ہوئے اس کو عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اور آج بھی بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے کہ ہم شعبان المعظم کی 15ویں رات کو فضیلت والی رات سمجھتے ہوئے اس میں عبادت بجا لاتے ہیں۔ مخالفین کی طرف سے کچھ اشکالات اس سلسلہ میں اور کچھ وساوس ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور عوام الناس کے اذہان کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور جو کچھ عبادات کا سلسلہ اس رات میں کیا جاتا ہے یہ ساری بدعات ہیں، اور یہ شریعت کے خلاف ہے، اور یہ اپنی طرف سے انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں گڑھ لی ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ غیر مقلدین کی طرف سے بھی یہ کارروائی کی جاتی ہے، اور مرزا جیلمی چونکہ پسخوردہ استعمال کرتا ہے غیر مقلدین کا، اس کی طرف سے بھی یہ کارروائی کی جاتی ہے۔ ابھی لیٹسٹ مرزا جیلمی نے وہی اشکالات ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ غلط بیانیاں کی ہیں، کچھ اشکالات ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے سر فہرست جو بات کی ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو 15ویں رات ہے شعبان المعظم کی، جسے شب برات کہا جاتا ہے، یہ دیوبندی مناتے ہیں اور بریلوی مناتے ہیں، اور صوفیہ کے ہاں یہ سلسلہ ہے۔ اس میں جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری روایات کو مرزا جیلمی نے ضعیف قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک اس مسئلہ کا، اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو کون کون مانتا اور کون کون مناتا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اسلاف امت کا شروع سے یہ معمول رہا ہے کہ وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو عبادت میں گزارا کرتے تھے، دعائیں کرتے کثرت کے ساتھ۔ اس رات میں دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوتی ہیں، اور یہ رات فضیلت والی رات ہے۔ بہت ساری احادیث اس رات کی فضیلت میں وارد ہیں۔ تقریباً 13 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مرفوعاً، یعنی صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ 13 صحابہ اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی، حضرت عبداللہ بن عمر، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، ابو ثعلبہ الخشنی، ابی ابن کعب، عوف بن مالک، ابو امامہ الباہلی، عثمان بن ابی العاص، یزید بن جاریہ الیربوعی، اور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ 13 اصحاب سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت میں احادیث مرفوعاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک جو حدیث پہنچتی ہیں وہ وارد ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحہ 317 پہ موقوفاً، اور 5 تابعین سے مرسلاً کتب احادیث و فضائل کے اندر یہ روایت موجود ہیں، جن میں سے کثیر بن مرہ تابعی جو کہ 70 بدری صحابہ سے ملے ہیں، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور امام مکحول شامی، راشد بن سعد، عطا بن یسار، یحییٰ بن ابی کثیر، ان 5 تابعین سے مرسلاً، اور 7 تابعین سے موقوفاً مقطوعاً، یعنی کثیر بن مرہ الحضرمی، مکحول شامی، ابو ادریس الخولانی، خالد بن معدان، لقمان بن عامر، اور اکرمہ مولا ابن عباس، ان 7 تابعین سے موقوفاً کتب احادیث کے اندر اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث مروی ہیں۔ 13 صحابہ سے مرفوعاً، سیدنا عبداللہ بن عمر سے موقوفاً، پھر 5 تابعین سے مرسلاً، اور 7 تابعین سے موقوفاً۔ کتنی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے روایات کا جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث اور روایات وارد ہوئی ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ یہ رات صرف فضیلت والی رات دیوبندی سمجھتے ہیں اور بریلوی سمجھتے ہیں، مرزا جیلمی کا یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور مرزا جیلمی کی کذب بیانی ہے۔ شروع سے اسلاف امت کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اس رات کو زندہ کیا کرتے تھے، عبادت میں گزارتے تھے۔ چند حوالہ جات اس سلسلہ میں بیان کر دیتا ہوں۔
یہ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کتاب الام۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ امام مجتہد ہیں، کتاب الام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231 پہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی کہ ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال فی لیلۃ الجمعۃ ولیلۃ الاضحیٰ ولیلۃ الفطر واول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان۔ فرماتے ہیں 5 راتوں میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی راتیں ہیں؟ جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، اور رجب کی پہلی رات، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ پھر آگے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابراہیم بن محمد سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے جو بہترین شیوخ تھے ان کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں آ کے عید کی رات کو وہ عبادت میں گزارتے، فیدعون ویذکرون اللہ، دعائیں کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے حتیٰ کہ رات گزر جاتی۔ اور ہم تک یہ بات بھی پہنچی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَسْتَحِبُّ كُلَّ مَا حَكَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فَرْضًا۔ فرماتے ہیں میں نے ان راتوں کے بارے میں جو کچھ حکایت کیا ہے میں ان کو فرض تو نہیں سمجھتا، لیکن ان چیزوں کو ان راتوں میں دعائیں کرنا، ذکر اذکار کرنا اور عبادات میں گزارنا میں اس کو مستحب سمجھتا ہوں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف۔ اور ابن تیمیہ اپنے مجموع الفتاویٰ کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 131 پہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں ان صلاۃ نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات میں نماز پڑھنے کے والے سے سوال کیا گیا، فاجابہ تو جواب دیا اذا صلی الانسان لیلۃ النصف وحدہ، کوئی شخص اس رات میں اکیلے تنہا نماز پڑھے، او فی جماعت خاصہ یا ایک مخصوص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، کما کان یفعل طوائف من السلف، جس طرح کے سلف کے گروہ یعنی ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، فہو احسن، تو یہ عمل احسن ہے، یہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ ابن تیمیہ نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اور غیر مقلدین کے وہابیوں کے علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر ان باتوں کو مانا ہے کہ یہ رات جو ہے وہ فضیلت والی رات ہے۔ یہ فتاوی اہل حدیث ہے، وہابی غیر مقلدین کا فتاوی اہل حدیث کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 218 پہ مولوی عبداللہ روپڑی نے لکھا ہے کہ شب رات کا روزہ رکھنا افضل ہے، چنانچہ مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل درست ہے۔ مانا کہ شعبان المعظم کی 15ویں جو رات گزرتی ہے اس کے دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ فضیلت والا عمل ہے، کیونکہ احادیث کے اندر موجود ہے، اگرچہ یہ کہا کہ وہ احادیث ضعیف ہیں لیکن بہرحال ان احادیث پر عمل کرنے کو مستحب اور افضل قرار دیا۔ یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے اقتداء الصراط المستقیم، اس میں صفحہ نمبر 626 پہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے وَمِنْ هَذَا الْبَابِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، اسی باب میں شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، فقد رویہ فی فضلها من الاحادیث المرفوعۃ والآثار، اس رات کی فضیلت میں مرفوع احادیث اور آثار صحابہ روایت کیے گئے ہیں، فی فضلها، اس کی فضیلت میں، ما یقتضی انہا لیلۃ مفضلہ، جو تمام آثار و روایات تقاضا کرتے ہیں کہ یہ فضیلت والی رات ہے، وَأَنَّ مِنَ السَّلَفِ مَنْ كَانَ يَخُصُّهَا بِالصَّلَاةِ فِيهَا، اور سلف میں سے ایسے لوگ تھے جو نماز پڑھنے کے لیے اس رات کو خاص کر دیا کرتے تھے، یعنی اس رات میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابن تیمیہ کی 2 کتابوں کے حوالہ جات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ، غیر مقلد عالم عبداللہ روپڑی کے فتاوی اہل حدیث سے میں نے ایک حوالہ پیش کر دیا، اور ایک اور حوالہ اس سلسلہ میں فتاوی ثنائیہ کا، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 654 ہے۔ لکھا ہے کہ اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں، اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے،
بلکہ بحکم انما الاعمال بالنیات موجب ثواب ہے۔ تو غیر مقلدین کے علماء نے بھی اس بات کو مانا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یا اس کا جو دن ہے اس کو عبادت میں گزارنا، رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، یہ فضیلت اور ثواب کا عمل ہے۔ اب دوسرا جو اشکال پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ احادیث ضعیف ہیں، احادیث ضعیف ہیں، جس طرح کہ یہ لوگ ڈڈورا پیٹتے ہیں۔ علی سبیل تنزل 2 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ تمام روایت احادیث ضعیف ہیں، تو کیا احادیث کے ضعیف ہو جانے سے ہم ان احادیث کو نعوذ باللہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے؟ کیا محدثین کا جمہور علماء کا یہی منہج ہے؟ تو ہرگز نہیں۔ 20 مقامات کے حوالات دیے جا سکتے ہیں کہ علماء محدثین ائمہ نے ضعیف احادیث کو جو درجہ صحت کو نہیں پہنچتی ان کو اپنی کتابوں میں ذکر بھی کیا ہے، ان سے استدلال بھی کیا، استناد بھی کیا، اور یہ بھی لکھا کہ ان ضعیف احادیث کے مطابق علماء کا عمل ہے، محدثین کا عمل ہے، ائمہ کا عمل ہے۔ اس میں سے صرف میں چند ریفرنسز آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جامع ترمذی، اب جامع ترمذی کی احادیث صرف نمبر بول دیتا ہوں، آپ ان کو نکال کر دیکھ لیں، خود ملاحظہ کریں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، والعمل علی ھذا عند اہل العلم، لیکن عمل اہل علم کا اسی پر ہے۔ مثلا حدیث نمبر 188، 261، 411، 509، 638، 914، 915، 1191، 1399 اور 1467، 2109، 2094، 2122، بہت ساری احادیث ہیں۔ میں چند آپ کے سامنے میں نے حوالہ جات پیش کیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کر کے کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے لیکن عمل اسی کے مطابق، حدیث ضعیف ہے لیکن اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ تو اس کا بالکل نتیجہ واضح نکلتا ہے کہ حدیث ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، بلکہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ حدیث کس سلسلہ میں وارد ہوئی ہے، کس عنوان، کس موضوع سے متعلقہ ہے۔ اگر وہ حدیث عقائد کے باب میں ہے، احکامات کے باب میں ہے، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو۔ عقائد کے باب میں، احکامات کے، حلال و حرام کے، اور خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، نکاح طلاق کا مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، تو اس میں حدیث کا کم از کم حسن ہونا ضروری ہے۔ صحیح ہو یا تو کم از کم کیا ہو، حسن ہو۔ ضعیف حدیث ان احکامات کے باب میں نہیں چل سکتی، الا یہ کہ وہ محل احتیاط والا مسئلہ ہو، تو وہاں پھر علماء نے وہاں بھی استثناء کیا۔ باقی رہ گئے فضائل، مناقب، زہد، قصص، اخلاق، آداب وغیرہ، ترغیب و ترہیب ہے، تو ان ابواب اور ان موضوعات کے بارے میں ضعیف احادیث بھی آ جائیں تو محدثین ان کو قبول کرتے ہیں۔ 2 درجن کے قریب اگر اس مسئلہ پر حوالہ جات پیش کرنے پڑے تو بحمد اللہ تعالیٰ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ایک حوالہ صرف میں آپ کے سامنے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 676 ہجری، شارح صحیح مسلم، اپنی کتاب کتاب الاذکار کے صفحہ نمبر 16 پہ بالکل شروع آغاز میں لکھتے ہیں، یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا، فرماتے ہیں کہ جائز اور مستحب ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنا، کب؟ اگر وہ فضائل اعمال میں ہو، ترغیب و ترہیب میں ہو، جب تک کہ وہ موضوع نہ ہو۔ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ فَلَا يُعْمَلُ إِلَّا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَوِ الْحَسَنِ، ہاں باقی رہ گئے احکام، تو احکام جیسے کہ حلال و حرام ہے، نکاح طلاق کا مسئلہ، خرید و فروخت کا مسئلہ ہے، تو اس میں حدیث کا صحیح ہونا یا کم از کم حسن ہونا ضروری ہے۔ اب شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت کے حوالے سے جہاں تک احادیث و روایات کا تعلق ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے یہ عبادات کا ہے، اور یہ فضائل کا ہے، ترغیب و ترہیب کا ہے، یہ عقیدے اور احکامات کا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی عبادت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ گار ہے، لیکن کوئی عبادت میں گزارتا ہے اور رات ساری استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، جیسا کہ امت کے اسلاف کا معمول ہے، ان احادیث و روایت کی روشنی میں، تو بالکل وہ صحیح ہے اور اپنی جگہ پہ درست ہے، بلکہ اس کو ثواب ملے گا، اور یہ اس کا عمل جو ہے وہ موجب ثواب ٹھہرے گا۔
جس طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ 13 صحابہ علیہم رضوان سے مرفوعاً کتب احادیث کے اندر احادیث موجود ہیں، ان میں سے بعض صحیح، بعض حسن اور بعض روایات وہ ہیں جو ضعیف ہیں، لیکن چونکہ ہم مجموعی روایات کو جب دیکھتے ہیں مطابعات و شواہدات کے ساتھ تو بحمد اللہ تعالیٰ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایک حوالہ اور اس سلسلے میں ایک غیر مقلد عالم کا پیش کرتا ہوں۔ غیر مقلد عالم ہیں عبد الرحمن مبارک پوری، یہ ان کی جامع ترمذی کی شرح ہے تحفۃ الاحوذی، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 365 ہے۔ لکھتے ہیں کہ اعلم انہ قد ورد فی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان عدۃ احادیث، کہتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، مجموعها یدل علی ان لها اصلا، ان تمام احادیث کا مجموعہ یہ دلالت کرتا ہے کہ اس رات کی فضیلت کی اصل، اس رات کی اصل ہے، یعنی فضیلت پر جو روایت اور احادیث ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس رات کی فضیلت کی اصل ہے۔ تو یہ غیر مقلدین کے علماء نے بھی اس بات کو مانا۔ اب وہ روایات کون کون سی ہیں؟ ان میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور بہت سارے دیگر صحابہ علیہم رضوان سے جن کے میں نے نام لیے احادیث موجود ہیں، ان میں سے سر فہرست ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ مسند احمد ابن حنبل میں 25,487 نمبر، جامع ترمذی میں 739، مصنف ابن ابی شیبہ میں 29,858، سنن ابن ماجہ میں 1,379، شعب الایمان میں 3,824 اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث 10 طرق کے ساتھ، سیدہ عائشہ والی جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں اس کے 10 طرق ہیں، 10 طرق کے ساتھ یہ حدیث کی کتابوں کے اندر، فضائل کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث لمبی ہے، اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ خاص نزول فرماتا ہے، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، تو اس رات کو اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ یہ روایت میں نے عرض کیا کہ اس کے 10 طرق ہیں، 10 طرق کے ساتھ یہ حدیث کی اور فضائل کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے بارے میں الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 1942 یہ لکھا ہے کہ حسن، یہ حدیث حسن ہے، اور غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی نے السلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی جلد 3 صفحہ 138 پہ لکھا وجملۃ القول ان الحدیث بمجموع هذه الطرق صحیح بلا ریب، کہ تمام اس میں جو نتیجہ ہے قول کا اور آخری رزلٹ اور خلاصہ وہ یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے تمام طرق کے ساتھ بلا شک و شبہ صحیح ہے، اور جتنے طرق کے ساتھ یہ مروی ہے اس سے کم بھی اگر طرق ہوں تو صحت تو تب بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور جبکہ وہ ضعف شدید سے خالی ہو، کما ہوا شان فی ھذا الحدیث، جس طرح کہ اس حدیث کی شان ہے کہ یہ ضعف شدید سے خالی ہے، لہذا اس کے مجموعی طرق کے ساتھ یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچتی ہے۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کی جلد 3 صفحہ 380 پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں، لہذا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بالکل درجہ صحت کو پہنچتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث امام ابن ابی العاصم المتوفیٰ 287 ہجری کی کتاب ہے کتاب السنہ، یہ ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہے، اس میں 509 نمبر روایت ہے اور اس کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل اللہ تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ خاص نزول فرماتا ہے، فیغفر لکل نفس،
ہر جان کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے، مگر وہ انسان جس کے دل میں کینہ ہو اور وہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ باقی بندوں کی اللہ رب العزت اس رات بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مسند بزار میں 80 نمبر، کتاب السنہ میں 509 نمبر، شعب الایمان میں جلد 3 صفحہ 381 پر، شرح السنہ امام بغوی کی اور امام ابن خزیمہ کی کتاب التوحید میں 200 نمبر حدیث موجود ہے۔ امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ امام حیثمی مجموع الزوائد کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 125 پہ رقم 12957 لکھتے ہیں رواہ البزار وفیہ عبد الملک بن عبد الملک، اس کو بزار نے روایت کیا، اس میں عبد الملک بن عبد الملک ہے۔ ذکرہ ابن ابی حاتم فی الجرح والتعدیل ولم یضعفہ، امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں اس کو ذکر کیا ہے لیکن ان کو ضعیف قرار نہیں دیا۔ وبقیۃ رجالہ ثقات، اس کے باقی سارے رجال کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ یہ اس روایت کا سٹیٹس ہے۔ اور امام منذری الترغیب والترہیب میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، جلد 3 صفحہ 307 پہ کہتے ہیں لا بأس بہ باسناد لا بأس بہ، کہ یہ ایسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے جس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی الاعمال المطلقہ صفحہ 122 پہ لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی مضمون کی حدیث مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے، 6604 اور مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے اندر ابن لہیہ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، لیکن ناصر الدین البانی نے السلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی جلد 3 صفحہ 136 پہ اس کا ایک مطابع بھی پیش کیا ہے، لہذا اپنے مطابع کے ساتھ یہ روایت کم کم درجہ حسن کو پہنچتی ہے۔ اس طرح سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث صحیح ابن حبان میں 5665 نمبر، المعجم الکبیر للطبرانی میں، کتاب السنہ میں، ہلیۃ الاولیاء، شعب الایمان، فضائل الاوقات، امام بیہقی کی موارد الزمان، یہ تمام کتابوں کے میں نے حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، اپنی مخلوق پہ تجلی فرماتا ہے اور اپنی مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے، مگر جو شرک کرنے والا ہے اور کینہ پرور ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ امام حیثمی نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط، امام طبرانی نے اپنی کبیر اور اوسط میں اس کو ذکر کیا، ورجالہما ثقات، اس کے رجال کیا ہے؟ ثقہ ہے۔ مجموع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 126۔ اور اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے، یہ ہے صحیح الترغیب والترہیب، ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، کتاب السنہ کے اندر، شعب الایمان کے اندر، فضائل الاوقات کے اندر اور کتاب السنہ امام ابن ابی العاصم کی اس کے اندر روایت موجود ہے۔ ناصر الدین البانی نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے، جو کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں 1390 نمبر حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الترغیب والترہیب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98 پہ، اور سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شعب الایمان کی جلد 3 صفحہ نمبر 383 پہ حدیث موجود ہے۔ اب اس حدیث کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جو عثمان بن ابی العاص والی حدیث ہے نا، اس میں امام حسن بصری ہیں، اور امام حسن بصری کا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننا یا ان کے ساتھ ملاقات ثابت نہیں ہے، جبکہ امام حسن بصری حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے جب حدیث بیان کرتے ہیں، امام ترمذی نے بھی ان کی حدیث کو صحیح قرار دیا، امام ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی التاریخ الکبیر میں، یہ جلد نمبر اس کی 6 ہے، یہ بات بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے ملاقات ہوئی ہے، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 127 پہ خود امام حسن بصری کا قول ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم عثمان بن ابی العاص کے پاس داخل ہوئے تو وہ انہوں نے ہمیں حدیث سنانے کے لیے وہ الگ ہو گئے، اپنے گھر کے اندر تنہا الگ ہو گئے، تو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے امام حسن بصری علیہ رحمہ کا ملاقات کرنا ثابت ہے، لہذا یہ جو اس کے اندر علت پیش کی جاتی ہے وہ علت بھی بالکل نہیں بنتی۔
اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف عبد الرزاق کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317 پہ 7927 نمبر حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خمس لیال لا ترد فیہن الدعا، 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں کی جاتی. ایک جمعہ کی رات، ایک رجب کی پہلی رات، ولیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات، ولیلۃ العیدین، اور 2 راتیں عیدین کی راتیں یعنی عید الاضحیٰ کی اور عید الفطر کی. یہ 5 راتیں وہ ہیں لا ترد فیہن الدعا، جس میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا. مرفوعاً بھی، موقوفاً بھی، مقطوعاً بھی، مرسلات بھی، یہ ایک پورا ذخیرہ ہے احادیث و روایات کا جس سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت اور عظمت ثابت ہوتی ہے. اسی بنیاد پہ اسلاف امت کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اس رات کو زندہ کیا کرتے تھے اور عبادت میں گزارا کرتے تھے. مرزا جلمی کا یہ کہنا کہ یہ صرف بریلوی اور دیوبندی کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کیے کہ اسلاف نے اس رات کو زندہ کیا. صحابہ کرام علیہ رضوان سے احادیث و روایت موجود ہیں، اور چونکہ احادیث اس رات کی فضیلت پر موجود ہیں تو اس رات کو پھر ہم اس کی فضیلت کو مانتے ہیں. 1 گنا فضیلت اس رات کی قرآن مجید کی تفسیر سے بھی ثابت ہوتی ہے. سورۃ الدخان کی بالکل ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں، اس جو برکت والی رات ہے، اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بانٹ دیے جاتے ہیں کام. اب اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہوا کہ اس آیت میں لیلہ مبارکہ سے مراد کیا ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر پر اجماع نہیں ہے کہ لیلہ مبارکہ سے کوئی خاص ایک اجماعی طور پر رات مراد ہو. جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، یعنی شب قدر لیلۃ القدر مراد ہے. اور بعض علماء کا موقف اس میں یہ ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. یہ مستند ترین تفسیر ہے تفسیر الطبری. امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری تفسیر الطبری میں اسی آیت کی تفسیر میں دونوں اقوال کو ذکر کرتے، اگرچہ انہوں نے شب قدر کے قول کو راجح قرار دیا، جمہور کا موقف قرار دیا، لیکن بہرحال اقوال دونوں ذکر کیے اور اختلاف بیان کیا. اور اس میں امام اکرمہ تابعی جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، ان سے یہ تفسیر بیان کی ہے صفحہ نمبر 7333 پہ کہ اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم فی لیلۃ النصف من شعبان، مراد اس سے کون سی رات ہے؟ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. اور اسی طرح 7334 نمبر صفحہ پہ 30870 نمبر 30875 نمبر روایت ہے عثمان بن محمد بن مغیرہ بن اخنس سے. یہ مرسلن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقطع الآجال من شعبان الی شعبان حتی ان الرجل لینکح ویولد له وقد خرج اسمہ فی الموتى، کہ ایک شعبان سے لے کر دوسرے شعبان تک موت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ ایک تفسیر امام طبری نے اس آیت کی بیان کی. میں نے عرض کیا کہ جمہور کا موقف یہی ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، لیکن اکرمہ تابعی اور محمد بن عثمان تابعی ان کا موقف یہ ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. تو اب چونکہ ایک تفسیر ثابت ہے اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے، تو 1 گنا قرآن مجید کی تفسیر سے بھی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور دیگر احادیث اور روایات اس رات کی فضیلت پر موجود ہیں جس کے مطابق
اسلاف امت ہمیشہ سے اس رات کو عظمت والی، برکت والی اور فضیلت والی سمجھ کے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔